دوستو آپ کو ایک اور پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ اس پروگرام کا نام ہمارے دوست بلال نے میرا شو میری مرضی رکھا ہے، تو اس میں جو میری مرضی ہے وہ کافی پورے اجتماع یا گروپ کی ہجوم کی مرضی بھی ہوتی ہے. تو آج ہم آپ کے پاس ایک ہجوم عاشقاں لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ہجوم عاشقاں جو ہے وہ فیض صاحب کے عاشقوں کا ہجوم ہے. ہجوم میں اس کو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا اس پروگرام میں جہاں پہ ایک آدھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے سٹال وارڈ جب آئیں. تو میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سلیمہ آپا کو، حارث خلیق کو اور ماروی سرمد کو. آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم فیض صاحب کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پہلا پروگرام ہے. اس پہ مزید کیونکہ فیض صاحب پہ کوئی ایک پروگرام تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے فروری کے مہینے میں فیض صاحب کی پیدائش ہے اور نومبر میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو میں ادھر کینیڈا میں ایک گروپ کا حصہ ہوں جو 1982 سے سرگرم ہے، اور اس کا نام ہے کمیٹی آف پروگریسو پاکستانی کینیڈینز. اور وہ کئی سالوں سے فیض صاحب کے لیے فیض ڈے مناتے ہیں ہم اراؤنڈ 20 نومبر. تو وہ اس سال باوجود ہمیں وہ 14 جنوری کو کرنا پڑا، تو وہ بڑا اچھا رہا شو. اور اس میں ہمارے دوست ہیں اشفاق صاحب جو کہ فیض پہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ بولتے ہیں. اور اس طرح میری یعنی ابھی ہم نے فیض صاحب کو اپنا یعنی ایک قسم کا خراج عقیدت پیش کیا ہے چند ہفتے پہلے ہی. فیض صاحب کے بارے میں کوئی بات بھی کرنی ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ فیض صاحب بڑے جسے کہتے ہیں نا ہمہ جہت شخص تھے. اور وہ شخص جو ہے وہ شاعر بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ انسپریشن بھی ہے. تو اس سے کوئک سیج کرتے ہیں کہ حارث آپ ماروی اور پھر سلیمہ آپا پہ جاتے ہیں کہ ایک جملے میں بتائیں کہ جب فیض صاحب کا آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون کون سی جہتیں آتی ہیں؟ ارشد، میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں، اور میری ان سے چونکہ بچپن میں ملاقاتیں بھی ایک آدھ رہی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں رہی، میری والد کی تو تھیں، لیکن جو سوچتا ہوں تو مجھے ایک بہت ہی شفیق اور بہت ہی محبت کرنے والا انسان، مطلب یہ شاعر بعد میں آتے ہیں میرے لیے، وہ یعنی ایک انتہائی شفیق، انتہائی محبت. اور میرا خیال ہے کٹ ابو دا ریسٹ کوئی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی گڈ نیچر کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کلام اور ٹیلنٹ اور جینیس، یہ سب چیزیں ان کی بعد میں کھلی نا ہم پہ. ہم تو 15-14 برس کی 12 برس کی عمر میں جب ان سے ملے ایک دو دفعات، تو وہ تو انسان کی حیثیت سے نظر آئے نا کہ کیا ہیں اور کس طرح ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انسانیت، اور وہی ان کے کلام میں بعد میں پتہ چلا کہ وہی انسانیت ان کے کلام میں رچی بسی ہوئی ہے. اور وہی جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ کائنڈنس، جو ایک کائنڈنس کا ترجمہ مہربانی کرم فرمائی نہیں ہوتا، ایک جو کائنڈنس ہے ان کے ہاں، اور جو ایک افیکشن تھا، وہ میری پہلی یاد ہے اور وہ میرا پہلا حوالہ ہے. اچھا، میری تو چونکہ کوئی ملاقات نہیں رہی، میں اتنی مطلب لکی نہیں رہی کہ میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت وہ گزر چکے تھے، اور ان کا جو حلقہ احباب تھا، میرے والدین اور جو ہمارا حلقہ احباب بالکل مختلف تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ میں اور فیض صاحب میں ایک یا دو قدریں مشترک ہیں. ایک تو سب سے پہلے قدر مشترک یہ ہے کہ ہم دونوں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ میری طرح فیض صاحب بھی غالباً ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. مگر جو قدر مشترک شاید نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے ساری زنجیریں توڑ کر اور ایک باغیانہ جس سفر کا آغاز کیا اس میں جھنڈے گاڑ دی. اور ایک تیسری قدر مشترک بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ دونوں نے یقیناً لکشمی چوک کے چھولے اور حلیم بھی کھایا ہوگا اور لاہور کی سڑکوں پہ سرگرداں رہے ہوں گے. جی بالکل. تو وہ ہم پہ مشترکہ ہیں غم الفت کے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے ملاقات تو میری نہیں ہوئی جیسے حارث کی ملاقاتیں رہیں، مطلب بچپن. بار بار ماروی یہ جتا رہی ہے کہ میں بہت پہلے پیدا ہوا ہوں اس سے. ہاں ایگزیکٹلی یہی مقصد تھا میرا. تو لیکن جب فیض صاحب کی، تو میں ان کو شاعری کے حوالے سے ہی جانتی ہوں، تو جب فیض صاحب کا ذکر آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک ایسا خالق آتا ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کی بنت جانتا ہے، اپنے فن، جو الفاظ کی بنت کا فن ہے اس پہ اس کو ملکہ حاصل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جمالیات
کو کبھی نہ تو انقلاب پہ قربان ہونے دیتا ہے، نہ انقلاب کو جمالیات پہ قربان ہونے دیتا ہے، اور دونوں کو ساتھ لے کے جو ہے وہ چلتا ہے. جیسا مجروح سلطان پوری نے ایک بار کہا تھا نا کہ فیض صاحب جو ہے وہ ترقی پسندوں کے میر تقی میر ہیں. تو وہی بات ہے کہ فیض صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو یہ ایک ایسا امتزاج ہے جو مجھے کسی اور شاعر کے ہاں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتا، جس کمال کے ساتھ، جس خوبی کے ساتھ فیض صاحب نے اس کو نبھایا. یعنی عطر فروشی بھی کی، اور ساتھ میں جو پورے شہر ہے اس کو خوشگوار بنانے کے جو ڈیزائن کے ایک مشورے ہوتے ہیں وہ بھی دیے انہوں نے. سلیمہ آپا، آپ نے تو بہت نظروں سے، بہت جہتوں سے، اور بہت یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ اپنی پیدائش سے ہی دیکھا ہے، تو ایک بیٹی کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد ایک جو ایک روشن خیال یوتھ ہوتی اس کے طور پہ، اور پھر جب آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اور ایک آرٹسٹ کے طور پہ آپ نے جو فیض صاحب کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر روز ایک نئے طریقے سے شاید دریافت کیا ہو، دیکھا ہو، اس پہ بسم اللہ کریں. جی، حارث نے ایک لفظ استعمال کیا نا، شفیق. تو میں نے ان کو کبھی شفیق باپ نہیں سمجھا، بلکہ شفیق دوست سمجھا. اور ایک تو یہ وجہ تھی کہ مطلب 8 سال کی تھی تو وہ جیل چلے گئے. تو وہ جو ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ کا وہ ہوتا ہے کہ بھی باپ جو ہوتا ہے وہ سر پہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی فلاں چیز ہونی چاہیے یا وہ کرنی چاہیے، وہ تو ہم نے اینگل دیکھا نہیں. یہ ضرور تھا کہ ہماری اماں چونکہ کافی جبر کرتی تھیں، تو یہ ہوتا تھا کہ پھر ہم ابا کی کچہری میں جاتے تھے اور وہاں سے ہمیشہ بری ہو کے آتے تھے کہ بھئی نہیں، میتھ فیل، ارتھمیٹک میں فیل ہونا ہی ہونا ہے. تو وہ کہتے تھے ہاں میں بھی کبھی پاس نہیں ہوا. تو اس لیے سے وہاں سے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ بھی کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بات جس میں ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے، جو کچھ بھی ہو صحیح ہو. تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور پھر جب وہ آئے واپس جیل سے تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کے ہم اثر ہیں، اور وہ ویسا ہی رہا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دوست بھی اس طرح سے ان کے ساتھ رہتے تھے اور برتاؤ ان کا ویسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ سب ہم اثر ہیں. اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 2 سال کی بچی تھی کائلہ، تو وہ ان کو اس کو گانے کا شوق تھا، تو وہ ان کو ایک دفعہ دشت تنہائی سنا رہی تھی، 2 سال کی، ان کی گود میں بیٹھی. تو انہوں نے اتنے وہ لطف اندوز ہوئے. اب میں جب کائلہ کو بتاتی ہوں تو وہ یوں کر کے اپنی آنکھیں بند کر دیتی کہ میں کیسے یہ کر سکتی تھی. لیکن وہ ان کا ایسا ہی رویہ ہوتا تھا جیسے کہ سب انہی کی عمر کے ہیں یا وہ ان کی عمر کے ہیں. اور باقی یہ کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی کیسے انسان تھے، تو بہت ساری چیزیں تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک چیز جو کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ مزاح کا جو پہلو ان کی طبیعت میں تھا. He loved a good joke. اور وہ پہلا مجھے یاد ہے، میں گئی تھی جب بیروت گئی تھی یہاں پہ چھٹ کے تھوڑی دنوں کے لیے، تو پہلی بات جو انہوں نے کی بیٹھانے میں، اچھا تو پھر لطیفے سناؤ، ضیاء الحق کے لطیفے سناؤ. اور جب میں نے 2-4 سنائے تو کہ قوم زندہ ہے، فکر کی کوئی بات نہیں. اور جو جمالیات کا ذکر ہوا تو ہاں، یہ ایک چیز تھی کہ ظاہر ہے میرا شوق جو تھا وہ مصوری سے ملا جلا تھا. تو ہمیشہ ہم نے گھر میں دیکھا کہ موسیقار بھی ہوتے تھے، پینٹرز بھی ہوتے تھے، لکھنے پڑھنے والے تو ہوتے ہی تھے، لیکن ان کو رقص دیکھنے کا شوق تھا، ان کو تھیٹر کا بہت شوق تھا، فلم کا بہت شوق تھا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے میں ملی جلی ہوتی تھیں. اور میں نے یہ جب بھی دیکھا کہ ہم کبھی اکٹھے گئے سننے، کوئی بھی کانسرٹ سننے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی قسم کی تربیت ملی تو وہ اس حوالے سے کہ میں دیکھتی تھی کہ جتنی بھی باریکیاں ہوتی تھیں، چاہے وہ لے کی ہوں اور چاہے سر کی ہوں، وہ ان سے he was so deeply moved by that. اور وہ ایک چیز سے مجھے یاد ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، مگر ایک کافی نامور موسیقار تھے، تو ہم سن رہی تھی، تو ایک دم انہوں نے آہستہ سے مجھے کہا بے تالا ہے. تو میں نے کہا آہستہ سے کہیے گا؟ ہاں صرف تمہیں بتا رہا ہوں بے تالا ہے. اچھا فیض صاحب 39 سال ہونے کو آئے ہیں اس سال ان کو گزرے، اور ان 39 سالوں میں جو میری ایک آبزرویشن ہے، میں اس وقت لاہور میں تھا جس دن انتقال ہوا، اور جو جنازے پہ جو تھا پہنچ پایا تھا کیسے، ینگ سا تھا میں،
تو ماروی میں آپ سے تو بڑا ہی ہوں پھر اس کا مطلب ہے. تو اچھا میں تو تو اس اسکول میں میں تھی اس وقت. آپ اسکول میں تھے کیا؟ میں اس وقت 12ویں 13ویں کلاس میں تھا میرے خیال. نہیں میں تو اسکول میں پراپر اسکول اچھا میں تھی. تو یہ سوال اب اس ترتیب سے چلے گا سلیما آپا سے ماروی اور پھر حارث پہ آئیں گے کہ ان 39 سالوں میں 38 ایئرز میں سنس ہی لیفٹ اس ہم نے ہر سال ان کا فیض امن میلہ بھی کیا, ان کو اور بہت طرح سے یاد کیا, اور پھر اس کے بعد لٹریچر فیسٹیولز پہ ان پہ باتیں ہوئی. تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ایکٹیوسٹ دوست ہیں جو ترقی پسند بھی ہیں اور ترقی کے عمل میں ایکٹیولی شامل بھی ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ان کی اگر نظمیں جو ہیں اور ان کے جو اشعار ہیں اور ان کے جو جملے ہیں ان کو اگر ہم شیرہ کہیں, روح افزا ہے وہ, اور اس سے وہ جو شربت بناتے ہیں تو ہر سال جو شربت بنتا ہے اس میں ایک نئی خوشبو آتی ہے, کبھی سندل کی, کبھی کسی اور چیز کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر سال انہیں نئے طریقے سے بھی دریافت کر رہے ہیں, نئے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں, نئے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو سلیما آپا پہلے آپ سے, ماروی پھر, اور پھر حارث, کہ آپ نے ان سالوں میں کیسے کیسے نئے طریقوں سے فیض صاحب کو جانا, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسی شیرے کو جب نئے شربت اس سے بنایا, کسی شعر کو سوچا, سمجھا, پڑھا, استعمال کیا, تو اس سے ایک جو نیا لطف آیا, اس پہ ذرا بات کریں. میں ان کے کلام کو اور جو لطف میں بصری فنون سے حاصل کرتی ہوں وہ میں ان کو ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں. ایک ہی تصویر کو 10 سال پہلے دیکھا تو اس سے کچھ اور پایا, اب دیکھا جب کسی ضرورت کے تحت دیکھا تو بالکل کچھ اور پایا. اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ کئی چیزیں جو پہلے مجھے بہت زیادہ پسند تھیں اب میری زندگی میں ان کی اہمیت کم ہے, اور باتیں اور شعر اور پیغام ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. اب میں جب ان کے خطوط پڑھتی ہوں مثلاً تو اور ہی قسم کا لطف آتا ہے, اور پھر اس میں ان کی جو اندرونی کیفیت ہے اسے مجھے چھونے کا موقع مل جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک اور طرح سے میں نے دیکھا بھی ہے اور تجربہ بھی کچھ رہا. اور پھر سچی بات ہے جب مشکل وقت آتا ہے اپنے پہ تو اور کوئی دوست نہیں ہوتا فیض کے علاوہ, تو پھر اور اہمیت بڑھ جاتی ہے اور زندگی کا سہارا بن جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماروی آپ کی طرف آتے ہیں, اور حارث جب آپ کی طرف آئیں تو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ کی اور فیض صاحب کی بھی ایک قدر مشترک ہے ماروی کے پیرائے میں, کہ انہوں نے کراچی میں رہے اور پڑھایا بھی, اور لہو کا سراغ جیسی خوبصورت اور وہ جو موونگ پوئم ہے, نظم ہے, وہ تخلیق وہاں پہ ہوئی, جو ایوب خان کے الیکشن کے بعد وہ سارا چلا, وہ جنوری کا مہینہ ہی تھا. تو ماروی آپ نے اس شربت کو اور اس روح افزا کو کیسے کیسے مختلف طریقوں سے اس سے لطف اندوز ہوئی آپ؟ جی بالکل. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی کراچی کا ذکر کر رہے تھے نا, ویسے جملہ مترجہ کے طور پر کراچی میں مکتبہ دانیال سے ان کی کتابیں بھی تو چھپی ہیں. جب غالباً یہ سلیما آپا سے ہم یہ قصہ سنیں گے, مگر ہم نے تو اڑتی اڑتی خبر یہ سنی تھی کہ جب وہ مکتبہ کاروان والوں نے ان کی کوئی سینسر کی تھی شاید نظم, سر وادی سینا کے شاید 6-7 مصرے کاٹ دیے تھے, اور وہ مکتبہ دانیال نہیں, وہ کاروان جو ہے لاہور میں جو ان کے کلاس فیلو تھے انہوں نے کاٹے تھے, انہوں نے کاٹے تھے. تو اس کے بعد پھر فیض صاحب نے جو ہے وہ مکتبہ دانیال کراچی سے چھپوائی تھی. تو خیر وہ بھی قصہ عجیب ہے, کیونکہ وہ سننا چاہیے سلیما آپا سے, کیونکہ سر وادی سینا کے کل غالباً 35 یا 36 مصرے تھے, جس میں سے صرف 17 چھپے ہوئے ہیں. تو باقی جو ہیں وہ غالباً بعد کے ایڈیشن میں ایک نئی نظم کے طور پر اس میں نسخہ وفا میں شامل کیے گئے ہیں. خیر بہرحال, تو آپ کا جو سوال کی طرف آتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ بہت ہی مزیدار بات ہے کہ فیض صاحب کی جو شاعری جب ہم چھوٹے تھے تو لہک لہک کر گاتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بہت ہی ایکٹ آف ریزسٹنس کر رہے ہیں فیض صاحب کی شاعری گا کر. اس وقت ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اور صرف فیض صاحب کی وہ ایک آدھا جملہ کہہ دینا, ایک آدھا مصرع پڑھ دینا کو بہت ہی بہادری کا معاملہ سمجھتے تھے. ہم اسکول میں تھے اس وقت.
تو اور اس وقت جو لوگ اس پہ برا مناتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ضیاء الحق اور اس رژیم کے ساتھ جو لوگ تھے وہی لوگ تھے. آج وہ لوگ جو ہیں جب اپنے جلسوں میں فیض صاحب کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہ مزہ جو دوبالا ہو جاتا ہے، ایک اپنی جیت کا، ایک وکٹری کا جو احساس ہوتا ہے، وہ بھائی اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. تو ایک مانوی اس پہ ایک یعنی مجھے یہ ایسے لگتا ہے، یہ اسی بات کو میں ایک وہ کہتے ہیں نا فٹ نوٹ ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ قاضی جو شراب پہ سزائیں دے وہ ساقی بن جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری کوئی نالج اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی پڑھنے لکھنے کا شوق ہے لیکن طالب علم ہوں اور شاعر نہیں ہوں. حارث کی طرح ایک آدھی نظم شاید کبھی کہہ دی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے میں آپ کو شاید ان کی شاعری کے اوپر کوئی بہت ہی مدلل تنقیدی جائزہ پیش نہ کر سکوں. مگر یہ ہے کہ ہاں، یہ سلیمہ آپس میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جب ہم ایک ہی وہی نظم جب پہلے آج سے کوئی 20 سال پہلے پڑھی اور اس کے بعد آج پڑھی تو اس کا بالکل ایک اور طریقے سے اس کو پرسیو کر کے اور اس کو اس کا مزہ ایک اور آیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز بھی آپ کو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر آپ ان اپنے تجربات کی اور اپنی قلبی وارداتوں کی روشنی میں ان کے لینس سے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نئی جہتیں اور نئے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. مگر فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ اتنی کوئی کمپلیکیٹڈ اس طریقے سے نہیں ہے. بہت انہوں نے ایک جو ہے نا کہ عام فہم سے انداز میں ان کی جو تراکیب ہیں اور جو ہیں، مطلب اب میں کون سی مثال دوں آپ کو، جیسے نون میم راشد ہیں، بہت ہی عمدہ شاعر، بہت ہی ان کی بھی ہم شاعری اکثر جو ہے تحت اللفظ میں جب پڑھنی ہو کسی محفل میں بیٹھ کے تو یا تو نون میم راشد کی پڑھتے ہیں یا فیض صاحب کی پڑھتے ہیں، یہی دو ہیں. تو لیکن آپ کو لگے گا کہ اس میں فرق یہ ہے کہ فیض صاحب ایک بہت ہی میرے جیسے ایک بہت ہی جاہل سے آدمی کو بھی ان کی چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہیں، ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، فوری طور پر ریلیٹ کرتے ہیں کہ زندگی کی کن حقیقتوں کی عکاسی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ جو تجربات ہیں جن سے ہم ہر روز گزرتے ہیں، ایک محنت کش، ایک مڈل کلاس جو ہے ورکنگ کلاس کے طبقے سے ہونے کے ناطے جو جن مشکلات سے، جن تجربات سے ہم گزرتے ہیں، ان کی عکاسی اور اتنی عمدہ طریقے سے کی گئی ہو، جس میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کہ جس میں رومانویت کا یعنی ان دونوں کا اتنا حسین امتزاج ساتھ ساتھ لے کے چلنا اور اس کے پیرائے میں بات کرنا. مطلب انہوں نے اگر وطن کی محبت کا یا اس کا ذکر کرنا ہے تو اس انداز سے وہ کریں گے، لیلائے وطن کا ذکر، کہ وہ بھی وہ جو گیسو اور رخسار کی بات کرنے والا ہے وہ اس کو اتنا حظ اٹھائے گا اس سے کہ یعنی ہر قسم کی جو جہد کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں فیض صاحب کے اسلوب کے ساتھ، اور نہ صرف ریلیٹ کر پاتے ہیں بلکہ اس کا لطف اٹھاتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے جیسے زندگی گزرتی جا رہی، جیسے جیسے زیادہ تجربات حاصل ہوتے جا رہے، اس کے بعد واپس مڑ کے جب ہم ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ایک نیا معنی سامنے آ جاتا ہے، ایک نیا عکس بن جاتا ہے، ایک نیا منظر جو ہے وہ آ جاتا ہے. لگتا ہے کہ شاید یہی منظر کشی کی تھی فیض صاحب نے. کافی وسیع ان کا جو ہے وہ کلام ہے. حارث اکثر کہتے ہیں کہ جو جتنا وسیع ہوتا ہے اتنی ہی اس میں کانٹرڈکشنز ہیں، مگر مجھے کانٹرڈکشنز جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آئی، شاید میری کم عقلی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے نظر نہیں آئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ہی انہوں نے بتدریج جو ہے
ان کے کلام کے اندر یعنی کہ شروع نقش فریادی کے شروع کا زمانہ تھا، پہلا حصہ اس میں آپ پڑھیں، اس کے بعد دوسرے حصے میں آئے تو لگتا ہے کہ وہ ایک عملی میدان میں، زندگی کے عملی میدان میں چونکہ آ رہے ہیں تو وہ رومانویت اور عملیت جو ہے وہ اکٹھے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ دستے صبا اور آگے چلے جائیں تو آپ کو مزاحمت اور انقلاب نظر آنے لگتا ہے بہت ہی واضح طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک یہی. بہت شکریہ. حارث، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی چیز پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ فیض صاحب کی جو شفقت تھی ہے، اور جو سلیم آپا نے کہا کہ وہ ہمیشہ بری ہو کے آئی ان کی عدالت سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو شفقت ہے وہ ان کے لفظوں کے چناؤ میں، اور وہ جو لفظ جس طرح شعر میں بیٹھتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ ہر لفظ جو ہے، ہر حرف جو ہے وہ دست شفقت کی طرح آپ کو، جب آپ پریشانی میں ہوں یا جب آپ معنی کی تلاش میں ہوں، جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا تھا، تو وہ دست شفقت کی طرح وہ آپ کو آ لیتے ہیں. اوور ٹو یو حارث. دیکھیے، آپ نے دست شفقت کی بات کی. فیض صاحب کا جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ مخملی ہے. اٹس اے ویلویٹی چوائس آف ورڈز. یعنی جو ماروی نے پہلے بات کی تھی نا کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ مزاحمتی شاعر ہوں اور آپ جمالیات پہ سمجھوتا نہ کریں، یا مزاحمتی ادیب ہوں، فنکار ہوں. اور یہ فیض صاحب کے یہاں بات مکمل طور پر موجود ہے. جو ماروی نے کہا اس کی توثیق بہت ضروری ہے کہ نہ انہوں نے انقلاب پر جمالیات کو قربان کیا، نہ جمالیات پر انقلاب کو قربان کیا. تو یہ جو توازن رکھنا ہے یہ ممکن ہی اسی طرح سے ہوا کہ ان کے الفاظ کا چناؤ مخملی تھا. یعنی آپ سخت سے سخت بات کہیں اور سخت سے سخت بات اتنی شائستگی سے کہیں، یا اتنی ایک اس میں پیدا کر دیں ایک حسن، یعنی حسن میں حسن پیدا کرنا. یہ دیکھیں نا، یہ ایک بڑی بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اچھا، لیکن آپ جو بات پہلے کہہ رہے تھے نا، 2-3 بے ربط سی باتیں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، بڑی شاعری جو ہوتی ہے نا وہ آئینے کی طرح ہوتی ہے. جب آپ گزرتے ہیں نا کسی دکھ سے، کسی ملال سے یا کسی خوشی سے، اور آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ کے چہرے پر ہے. تو بڑی شاعری کا بالکل یہی صورتحال ہے. اور آپ نے چونکہ میر کی بات کی، اور میر تو مطلب خدائے سخن ہے، اور میر سے لے کے فیض صاحب تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلالت کرتی ہے یہ بات کہ فیض صاحب کے نئے معنی کھلنا. جیسے گفتگو ہوئی، سلیمہ آپا نے بھی کہا، ماروی نے بھی کہا، تو وہ نئے معنی اسی لیے آپ پر کھلتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیفیت بدل جاتی ہے. جب آپ کی اپنی کیفیت بدلتی ہے تو آپ کو کچھ اور معنی، نئے معنی نظر آتے ہیں. جیسے ان کے مطلب ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، بظاہر بڑا پروزیک سا مصرع ہے، بہت پروزیک ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ اس کو اگر آپ بھئی اس میں کیا ہے، لیکن جب آپ بیٹھیں اور سوچیں تو اس کی تہداری آپ پر کھلتی ہے، چونکہ آپ مسلسل اسی عمل سے گزر رہے ہیں. جو ان کی کتاب ہے اپنا آغا ناصر صاحب کی، ہم جیتے جی مصروف رہے، وہ اہم کتاب ہے. اور اس میں لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، اور وہ اگر وہ کتاب آ گئی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نہ بھی آتی تو ان کے جو سنجیدہ قارئین ہیں ان کے علم میں تھی یہ بات کہ فیض صاحب کرونیکلر آف پین ہیں. فیض صاحب نے 1947 سے لے کے 1984 تک پاکستان کے پین کو کرونیکل کر دیا ہے. اچھا، یہ بات ان کے بعد نہیں ہے، یہ سینس آف لاس ہے. یعنی ہمارا کوئی ایک شاعر ایسا نہیں ہے، مل جل کے ہم سب بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہوں، لیکن اور مختلف زبانوں میں لوگ کر رہے ہوں، چونکہ پاکستان کی جو دیگر قومی زبانیں ہیں ان میں بھی بات بہت آگے بڑھی ہے. پچھلے 20-30 سال میں بڑی کانشیسنیس بڑھی ہے اور شاعری بہت اعلیٰ ہو رہی ہے. لیکن فیض صاحب وہ واحد آدمی تھے جو کرونیکلر آف پین تھے. دیکھیں، راشد بہت بڑے شاعر ہیں، میں راشد کا بہت قائل ہوں. ماروی کو اس بات کا پتہ ہے، سلیمہ آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے. بلال صاحب جو پس پردہ ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کو بھی یہ علم ہے کہ میں راشد کا بہت قائل ہوں. ہی از اے پوئٹس پوئٹ. اور راشد صاحب، لیکن راشد جو ہیں، راشد اینگوش کے شاعر ہیں، داخلیت کے شاعر ہیں. فیض صاحب کے ہاں بیرون اور اندرون دونوں کا ایک انجذاب ہے. اور یہ نہیں ہے کہ فیض صاحب کے ہاں صرف جالب صاحب کی طرح بیرون پہ، خیر جالب صاحب کے ہاں بھی بہت سی ایسی غزلیں، ایسا کلام ہے جو شاعر ہو نہیں سکتا اندرون کے بغیر. استاد دامن بھی نہیں ہو سکے تو کیسے ہو سکتا ہے. لیکن فیض صاحب کے ہاں اس کا اتنا خوبصورت امتزاج ہے
اور وہ کرونیکلر آف پین ہے. اور پین, سفرنگ اور اینگوش یہ 3 علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں. معذرت کے ساتھ ان کے ترجمے میرا خیال ہے سننے والے تک ایک درد ہے اور ایک مصائب ہیں, اور اینگوش کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں, ماروی بتائے گی, اس کی اردو مجھ سے زیادہ اچھی ہے. اینگوش, پین اور سفرنگ میں منٹو جو ہے وہ کرونیکلر آف سفرنگ ہے. وہ مصائب کو اس نے قلم بند کر دیا ہے, اس نے کرونیکل کر دیا ہے مصائب کو. ہمارے جو مصائب تھے, جو خاص طور پہ تقسیم ہند کا مسئلہ ہے, جو مہاجرت کا مسئلہ ہے, جو پنجاب میں ہونے والے فسادات کا مسئلہ ہے, جو پورے ہندوستان میں ہونے والے فسادات کا مسئلہ ہے, وہ منٹو نے کیا ہے. لیکن سفرنگ آ کے گزر جاتی ہے, پین رہتا ہے, پین آپ کے اندر موجود رہتا ہے, جیسے اینگوش موجود رہتی ہے. تو راشد بہت بڑے شاعر ہیں, کیونکہ انہوں نے جو اندر کا ہمارے مسئلہ ہے اس کو انہوں نے قلم بند یعنی بیان کر دیا, اس کی شعری ایک شکل میں شعری اظہار کیا. فیض صاحب کے یہاں دونوں باتیں ہیں, اور فیض صاحب کے یہاں پین جو ہے وہ فرد کا پین نہیں ہے, وہ کلیکٹیو کا بھی پین ہے, وہ اجتماع کا پین ہے, اجتماع کا درد ہے, بڑا ہے درد کا رشتہ. دیکھیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ان کا جو ایک ریزونیشن, جو ریزونیٹ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی کانشسنس ہے. اچھا, پھر ایک پہلو اور, لمبا ہو گیا جواب لیکن مختصراً ایک میں اس میں اضافی بات کرتا چلوں. فیض صاحب ہمارے ہاں سب سے بڑے انٹرنیشنلسٹ پوئٹ ہیں, یعنی جوش بھی بہت بڑے شاعر ہیں. جوش کوئی مذاق نہیں ہے, ہم نے جوش صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہے پاکستان میں, شاعر انقلاب ہیں جوش. یعنی جوش کے اور فراق کے مرنے پر فیض صاحب کا قطع ہے کہ ایک ساتھ آئے ایک ساتھ گئے. اس کا ایک شعر ہے, ایک ساتھ آئے ایک ساتھ گئے عصر حاضر کے میر اور سودا. تو انہوں نے میر فراق کو کہا ہے اور سودا جوش کو کہا ہے. تو یہ مطلب جوش صاحب بہت بڑے شاعر, مگر جوش صاحب انٹرنیشنلسٹ پوئٹ نہیں ہے. فیض صاحب کے یہاں ویتنام ہے, حالات کا بھی اور زمانے کا بھی فرق ہے. اچھا, اور فیض صاحب کے یہاں اس قسم کی کمزوریاں نہیں ہیں کہ ہٹلر اعظم کے حق میں ایک نظم لکھ دیں, چونکہ انگریز سے ہٹلر لڑ رہا ہے تو جوش صاحب ہٹلر کے اس میں. تو وہ جو سیاسی شعور ہے ایک جو ان کا, آپ نے تو مجھ سے یہ بھی پہلے پروگرام سے پہلے بات کی تھی کہ رومانویت کی بات کروں, تو فیض صاحب نے جس طرح رومان کو, اور اس کی ماروی نے بھی بات کی کہ لیلائے وطن کے رومان محبوب کو, معشوق کو جس طرح یعنی مجازی اور حقیقی کو جس طرح ایک دوسرے میں انہوں نے یعنی بالکل اس کا میش اپ ہے. میش اپ ہی مجھے آج کل سمجھ میں آتا ہے بچوں کی زبان میں, جو ہمارے بچے تو آج کل میش اپ کرتے ہیں نا. تو فیض صاحب نے میش اپ کر دیا ہے رومان کا اور انقلاب کا, اور یہ پوری ترقی پسند تحریک نے کیا ہے. مگر اس میں سب سے خوبصورت یعنی علی سردار جعفری کے ہاں بھی یہ نظر آئے گا, جانثار اختر کے ہاں ہے, کیفی اعظمی کے ہاں ہے, مجاز کے ہاں ہے, بہت اور جذبی کے ہاں, مطلب بہت اور لوگ ہیں. مگر فیض صاحب نے اس کو ایک طرح سے اس کو اپنے عروج پہ پہنچا دیا ہے. تو یہ بڑی ان کی بات ہے کہ ویتنام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, ہمیں بیروت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے, ہمیں ایرانی طلبہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے, ہمیں لاطینی امریکہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. ہمیں مطلب ایک جو انٹرنیشنلزم تھی نا ہمارے موومنٹ کی, جو کمزور ہوئی ہے. یعنی ایک طرف تو عالمگیریت ہے, آج کے مسائل پہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کروں کہ عالمگیریت نے سرمایہ کا ارتکاز, سرمایہ کو جوڑا, یعنی جن کے پاس سرمایہ مرتکز ہے انہیں آپس میں جوڑ دیا ہے, اور جو محنت کش ہیں انہیں تقسیم کر دیا ہے. اور ہم نے خود بھی کچھ اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں. تو فیض صاحب اس زمانے کے شاعر ہیں جس میں شیخ ایاز بھی ہیں, کہ شیخ ایاز بھی اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, گل خان نصیر ہیں, غنی خان ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو سرخیل ہیں جمالیاتی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی, یہ سب ہمارے سرخیل ہیں. مگر فیض صاحب بہت نمایاں ہیں اور بہت ممتاز ہیں, اور حسن جو ہے اس کو سمجھنا اور حزن کو سمجھنا اور کیسے ان کے درمیان میں ایک مکالمہ انہوں نے کریٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. میں ایک اور بات کہوں گی, کیونکہ آپ نے شروع میں جو بات کی لہو کا سراغ, تو میں صرف ایک لفظ بات کہنا چاہی تھی کہ فیض کی شاعری اور تصویر کا ایک رشتہ بنتا ہے, اور بہت سارے ایسے مصور ہیں جنہوں نے ان کے کام سے متاثر ہو کے کام کیا. اس سال مجھے بہت خوشی ہے کہ فیض فیسٹیول میں اسی نظم لہو کے سراغ کے اوپر ہماری ایک دوست ہے ہندوستان کی, نالنی مالنی, ان کا جو ہے ہم ویڈیو انسٹالیشن دکھا رہے ہیں. اٹس کالڈ ان سرچ آف وینشڈ بلڈ, اور وہ اس قدر پر اثر کام ہے
اور انہوں نے مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں لاہور لے کے آؤں، لیکن ممکن نہیں تھا. تو چونکہ وہ ویڈیو میں کام کرتی ہیں تو ویڈیو تو آ جاتا ہے. سو وی آر شوئنگ اٹ دس ایئر. اسی وجہ سے کہ ہم بات واضح کریں کہ تصویر اور ٹیکسٹ کے بیچ میں بھی ایک رشتہ ہے جو کہ فیض سے منسلک ہے. لاسٹ راؤنڈ آف کوسچنز میں میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ تھا کہ جس طرح رب سب کا ہوتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے فیض صاحب بھی سب کے ہیں. اب جب کوئی سب کا اس طرح ہوتا ہے تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سب کے دکھ کو، درد کو، ان کی خوشی کو، ان کی زندگی کو، ان کے تجربات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شخص، وہ شاعر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو حارث نے بات کی کہ وہ آئینہ ایسا ہے جو ہر کسی کے ساتھ اتنی ہی شفقت سے اس کو دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے یا وہ اس وقت دیکھ پاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بھی ایسے کچھ، میں اپنے آپ کو شاعر نما کہتا ہوں کہ شاعری کی ہے، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں عثمان قاضی، وہ کہتے ہیں بعض دفعہ نظم جو ہے وہ کسی بندے سے گزرتی ہے تو وہ بندے کا قصور نہیں ہوتا، وہ نظم کا زور ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو اس سے اچھی کو نظم ہو جائے تو اسے اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھ لینا چاہیے. میں ایک مثال دوں گا کہ جب فیض صاحب کی ظاہر سب کو پسند ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو جب میں کوئی شاعری واری کی کوشش کرتا تو مجھے لگتا تھا لب تو آزاد ہیں لیکن پیچھے ذہن جو ہے وہ کس کا ہے. تو اس پہ ایک میں نے نظم لکھی کہ سوچ کے تیرا ذہن تیرا ہے، جو بالکل یعنی بول کے تیرے لب آزاد ہیں تیرے ہی کی، یعنی ایک قسم کی جس کو ری ہیش کہتے ہیں، جس کو میں سمودی کہوں گا حارث، کیونکہ ہم کیفے والے ہیں تو ہمیں یہ کہ مختلف اجزاء مل کے سمودی بنائیں، ٹیکسچر بھی رہتا ہے لیکن ذائقہ بھی ایک اپنا اس کا سمودی کا ہوتا ہے. تو ماروی آپ کو کون سی یعنی فیض صاحب کی ذاتی ایک یا دو فیورٹ آپ کی نظمیں ہیں جب آپ اپنے اچھے یا برے وقت میں یا جب آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ کرتی ہیں؟ حارث آپ کی کون سی نظمیں ہیں جو فیض صاحب کے خیال سے، ان کے لفظوں کے اس سے ان کی لفظوں کی غنائیت سے، ردھم سے ہیں؟ اور پھر سلیمہ آپا، آپ کی زندگی میں یعنی آپ جب آپ بات کرتی ہیں تو ایک فادر جو ہے وہ بچوں میں سے بھی سنائی دیتا ہے، تو آپ جب بولتی ہیں تو کہاں کہاں فیض صاحب ہو جاتی ہیں آپ؟ ماروی، حارث اور سلیمہ آپا. تھوڑی دیر پہلے ایک ہمارا گروپ ہے جو واٹس ایپ میں جو گروپس ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ایسا گروپ ہے جو میرے دوستوں کا، جس میں سب کے سب بہت امیر کبیر خاندانوں سے ہیں. اور وہ آج صبح سے یہ گفتگو کر رہے ہیں گروپ میں کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے، اور ہم امیر بیچارے جو ہیں وہ ٹیکس دے دے کے اور وہ فائدے اٹھاتے ہیں. اور ان کو اور یہ جو خاص طور پہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ڈومیسٹک چورس کے لیے، یہ سب سے زیادہ عیاشی کرتی ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ کئی جگہوں پہ کام کرتی ہیں اور ہر جگہ سے پیسے ملتے ہیں، لہٰذا وہ ایک گفتگو جاری تھی. تو میں نے ابھی ان کو جو ہے وہ کئی شعر جو فیض صاحب ہی کے کئی شعر جو ہیں وہ اس گروپ میں لکھے، کوئی بات نہیں کی آگے پیچھے، صرف وہ شعر لکھ دیتی تھی اور اس کے بعد وہ غصے میں آ کے اور دو چار باتیں کرتے تھے، اس کے بعد میں اگلا شعر لکھ دیتی تھی. تو یہ ہے کہ اس طرح کی انسپریشن اور موٹیویشن تو فیض صاحب کی ایک آدھی نظم نہیں یا دو تین نظمیں نہیں ہے، مطلب آپ کو کئی نظموں، کئی غزلوں میں ان کی جو ہے وہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جو آپ زندگی کے مختلف سچویشنز میں آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں، ان کا حوالہ دے سکتے ہیں. چاہے وہ یہ ہو جب کبھی بازار میں بکتا ہے مزدور کا گوشت، اور وہ شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، چاہے وہ میرے دل میرے مسافر ہو، چاہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا ہو، ہم دیکھیں گے ہو. ہم دیکھیں گے تو ایسی ہے کہ جو ہم بہت ہی زیادہ، ہم بچے تھے نا تو اسکول میں تھے تو ہم بہت ہی زیادہ وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ زمانہ ایسا تھا. اور اس زمانے میں تو اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ یہ نظم کا پڑھنا جو ہے، یعنی اگر امی جو ہے وہ ہمیں گراؤنڈ کر دیا ہے، گراؤنڈ کرنے کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رات 8 بجے والا ڈرامہ نہیں دیکھیں گے، تو تب بھی ہم یہ کہتے تھے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ میں کوئی آپ بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو 2 یا 3 نظموں کا حوالہ دوں. ایک جملہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ فیض صاحب کے ساتھ جب ہم کی شاعری کا سوچتے ہیں یا کسی بھی شاعر کے ساتھ، تو ان کی جو شاعری ہے اور اس میں جو چیدہ جو چیزیں ہیں وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں. تو جیسے ہمارے لوگ اکثر تسبیح پھیرتے ہیں تو کبھی کبھی کسی منکے کو پکڑ کے اس وقت من کا پتہ ہوتا پکڑا، ورنہ تو ہم عادت نہیں بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں. تو اس وقت جو من کا ہاتھ میں آئے آپ اس کی بات کر لیں. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ پوری تسبیح ہے اور اس میں
99 یا 101 اور منقے بھی ہیں, تو کچھ بھی کہہ دیں. سلیمہ آپا, اس سے پہلے میں شروع کروں یہ نظم جو میں نے نکالی ہے, سلیمہ آپا میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی کبھی ملاقات تو فیض صاحب سے نہیں ہوئی, نہ میرے والد کی میرا خیال کبھی ہوئی, مگر میرے سسر جو ہیں وہ فیض صاحب کے ساتھ کافی ان کی سنگت رہی, اور مجھے جب ہم بیٹھتے تھے تو میں ان سے پوچھتی تھی, ڈیڈی آپ بتائیے کہ فیض صاحب کے ساتھ آپ کا کیا ایکسپیرینسز, اور آپ نے کیا ان کے بارے میں, تو جب ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے تو ایک چیز جو بار بار آتی تھی فیض صاحب کے بارے میں, وہ یہ تھی کہ فیض صاحب کبھی غیبت کرتے ہی نہیں تھے, اور کسی کے بارے میں وہ نیگیٹو خیالات کا اظہار تو ایک اور بات ہے, خیالات رکھتے ہی نہیں تھے. اور ڈیڈی بتاتے تھے کہ بہت سارے ایسے اس زمانے کے شاعر تھے, نام تو انہوں نے کبھی نہیں ہمیں بتائے کہ کون سے ایسے شاعر تھے جو بہت معتبر سمجھے جاتے تھے, مگر وہ فیض صاحب کے بارے میں بہت ہی ہرزہ سرائی کرتے تھے, جو ہے وہ نجی محفلوں میں بھی. تو فیض صاحب نے کبھی اس کو جو ہے وہ وجہ نہیں بنایا ان کے ساتھ نہ ملنے کی یا ان کے ساتھ, تو وہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ان کی ہماری گفتگو میں بار بار آتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں یہ جو میرے ذہن میں آئی ہے بات ہی کر دوں. اور یہ جو نظم میں آپ کو سنانے والی ہوں, اس کا قصہ یوں ہے کہ یہ بزم ادب میں ایک دفعہ میری بزم ادب ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں اسکول میں, اور بزم ادب میں جو ہے وہ نارملی علامہ اقبال کی نظمیں پڑھی جاتی تھی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری وغیرہ. تو جب ایک بار, اور جس کو موقع ملتا تھا, اسکول بہت بڑا تھا ہمارا, مدرسۃ البنات, اور جس کو موقع ملتا تھا بزم ادب میں ریسائٹ کرنے کا, وہ بڑی بات ہوتی تھی, اور لوگ جو ہیں وہ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے, پورا مہینہ گزر جاتا تھا, باری نہیں آتی تھی. تو خدا کر کے میری باری آئی اور میں نے یہ نظم پڑھی, اور اس کے بعد مجھے جو ہے 2 دن تک اردو کی پوری کلاس کھڑے ہو کے کرنے کی سزا ملی تھی, کیونکہ کلاس سے نکال سکتے نہیں تھے, ورنہ میں ابو کو شکایت لگا دیتی اور ابو پھر دوبارہ آ جاتے اسکول میں, تو بڑے مصیبت ہو جاتی. مگر یہ ہے کہ یہ ایک میری سزا, اس پہ مجھے سزا ملی تھی, 2 دن میں نے کھڑے ہو کے پوری کلاس لی تھی, اور وہ ہے دعا. آئیے ہاتھ اٹھائے ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. وہ جنہیں تابے گراں باری ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں, ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں, ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے. اور یہ جس کو میں بہت زور سے پڑھا کرتی تھی, اور جس پہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈانٹ پڑا کرتی تھی, جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے, ان کو ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے. جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے, ان کو ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں, ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. عشق کا سر نہاں جان تپا ہے, جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے. حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح, آج اظہار کریں اور خلق جائے. واہ واہ واہ, بہت خوب. تو حارث, میں جب سوچتا ہوں نا, اچھا میں تو ابھی بھی بہت آپٹیمسٹک ہوں, اور لگتا ہے کہ سیاست میں ہم کچھ کر لیں گے. تو فیض صاحب کی یہ جو ہے نا 2 لائنیں ہیں کہ جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں, شہر کا روشن افق یہی ہے. تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو بھی ایکٹیوسٹ, جو بھی انقلاب پسند یا تبدیلی پسند یا روشن خیال سے جب بھی اپنی جدوجہد کا, اپنے کام کا آغاز کرے گا, تو اس کے لیے وہی شہر ہے, اور اس نے وہیں سے لے کے آگے چلنا ہے. تو یہ ایک جو مکان کے اندر یعنی کہ ٹائم لیسنس کا ایک جو کانسیپٹ ہے نا ایکٹیویزم کی انسپریشن کے لیے, مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. حارث, دیکھیے مجھے فیض صاحب کی جو ترانے ہیں نا, یہ پسند تو بہت ہے, مگر مجھے جو ان کی نظمیں زیادہ پسند, جیسے
لا یبقا وجہ ربک، یہ جو جس کا ماروی حوالہ دے رہی ہیں، ہم دیکھیں کہ لازم ہے کہ یہ ترانے ہیں. اس طرح کی ان کی اور نظمیں بھی ہیں. جو ان کی کتاب ہے نا جو مکتبہ دانیال سے جس کا آپ نے حوالہ دیا، میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی ستائیں کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، یہ جو جس میں یہ نظم ہے تو میرے دل میرے مسافر وہ بات کی. اور پھر ان کے اسی طرح پنجابی کی نظمیں ہیں جس میں وہ بھی ترانہ ٹائپ ہیں. لیکن مجھے جو فیض صاحب کا کلام زیادہ بڑا لگتا ہے اور وہ تہدار، جس میں تہداری ہے. مثال کے طور پہ جو حسن ناصر کا نوحہ ہے انہوں نے جو لکھا ہے بارش سنگ، اچھا اسی طرح ان کے ہاں بہت ساری ایسی باکمال نظمیں ہیں اور ایسے غزل کے شعر ہیں جن کا ظاہر ہے کہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اور مجھے بہت سی یاد بھی ہیں، بہت سی ان کی چیزیں یاد ہیں. لیکن صبح آزادی مثال کے طور پہ آج تک موجود ہے اسی طرح سے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ان کے ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ ترانے بالکل ٹھیک ہے اور وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ آج بھی جہاں جہاں اردو، ہندی، ہندوستانی بولی جاتی ہے، پنجابی بولی جاتی ہے، وہ ترانے گائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. مگر فیض صاحب کے یہاں بہت ڈیپتھ ہے. جو ان کی ایسی نظمیں ہیں جن میں ایک سینس آف جس کیا کہیں گے اسے، ایک سیپریشن اور لاس کے جو سینسز ہیں، یعنی کہ جو وہ ہیں محسوسات ہیں، ناٹ سینسز، یعنی جو محسوسات ہیں، جو سیپریشن اور لاس کے جہاں محسوسات ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں مستقبل سے، مگر آپ ایک لمحے میں اداس ہوتے ہیں. اور وہ اداسی جو ہے وہ آپ کو پھر اس آپ اداسی سے نکلتے ہیں اور پھر جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جہاں وہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، مجھے ان کا ایسا کلام بہت زیادہ پسند ہے. مجھے زندہ نامہ بھی بہت پسند ہے اور دست تہ سنگ بھی بہت پسند ہے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ہیں. اور یہ جو بات ماروی نے پہلے کہی تھی نا کہ کانٹرڈکشن کی، وہ میں فیض صاحب کے حوالے سے نہیں کرتا، وہ میں کرتا ہوں اقبال کے حوالے سے. دیکھیے والٹ وٹمن نے کہا تھا کہ I contradict myself because I am large, I contain multitudes. اچھا یہ آپ کو نظر آئے گا. تو یہ مختلف محسوسات جو ایک شاعر کے آپ کو، ہم تو ایک وقت میں پڑھتے ہیں نا، اب جیسے سارے سخن ہمارے یا بعد میں جو وہ کس نام سے آیا ہے نسخہ وفا، اب وہ نسخہ وفا جو ہے اس میں تو آپ فیض صاحب کو بیک وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن فیض صاحب نے تو 40 برس میں 50 برس میں وہ شاعری کی ہے نا. تو میں اقبال کے ڈیفینس میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اقبال کو 1905 کی بانگ درا 1905 میں یا 1901 میں، غالباً 1901 جب بھی چھپی ہے، اور وہاں سے لے کے 38 تک اور اس سے پہلے شاعری، تو 40 برس کی شاعری ہے. اس میں آپ اقبال پہ مختلف فتوے لگاتے رہتے ہیں. اسی طرح فیض صاحب میں بھی لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی بہت سی ایسی چیزیں نکالتے رہتے ہیں. ان کا حق ہے، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک کوئی شخصیت پرستی تو نہیں ہے نا. ہم تو ایک سمجھتے ہیں کہ کرٹیکلی ہمارے اکابرین جو ہیں انہیں بھی دیکھا جانا چاہیے. مگر میں تو ان کے اپنے شاعروں کے، اور آپس کی بات ہے کہ اپنے ڈیفینس میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک مائنر اسٹوڈنٹ آف لٹریچر کے، کہ یہ کانٹرڈکشن سب میں ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو اس کو یو کانٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دیم. تو یہ ایک بات میں سمجھتا ہوں ہے. فیض صاحب کیا بھی کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مطلب بس ابھی جھنڈے لگا دیں گے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے. تو کبھی یہی لگتا ہے کہ کل صبح ہی انقلاب آنے والا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی انقلاب نہیں آنے والا. ایسے چلتے رہے. میں یہاں پہ ایک شگفتہ سا جملہ جو اکثر میرے بہت سارے پنجابی پیارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجابی میں فیض صاحب نے نہیں لکھا، پنجابی تھے. تو میں نہیں لکھا یا نہیں، ہاں، لیکن یہ میرے ایک مزاح کی طرف ایک شگفتہ جملہ بولنے کے لیے یہ میں سارا اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہوں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں پنجابی، اگر پوری پنجابی نیس کو چند جملوں میں ریڈیوس کیا جائے تو اس میں ایک ہے کہ ویکھ لیں گے. تو جو انہوں نے ہم دیکھیں گے کہا ہے تو اصل میں تو یہ پنجابی بول رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں اس میں، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ زبان بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. زبان محض ایک میڈیم نہیں ہے، زبان کی اپنی ایک سیاسیات ہوتی ہیں، زبان کی اپنی ایک سماجی اور تاریخی ایک کردار ہوتا ہے. مگر بالکل ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے جو کانٹینٹ ہے نا، مطلب ایک آدمی پنجابی میں اگر فرض کریں کہ قدامت پرستی کو سپورٹ کر رہا ہے اور بلوچی میں وہ ترقی پسند شاعری کر رہا ہے، تو ہمارے لیے تو بلوچی والا شاعر جو ہے
وہ زیادہ ہمارے ساتھ ریزونیٹ کرے گا نا. تو میرا خیال ہے کہ لسانی مسئلہ اپنی جگہ ہے اور پاکستان کی سیاسیات میں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, مگر فیض صاحب کے سے یہ ڈیمانڈ, یا کسی بھی شاعر سے, توفیق رفعت سے ہم کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ بھائی توفیق رفعت تو انگریزی میں لکھتے تھے, اب وہ اتنے بڑے اور اتنے ہم شاعر ہیں پاکستان کے, تو میرا خیال ہے فنکار سے یہ ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ سیاستدانوں سے کریں کہ ہمارے اسکولوں میں ہماری زبانیں نافذ کریں, ہمیں پڑھائیں ہماری زبانیں. فنکار کی تو اپنی چوائس ہے. اب فیض صاحب بنیادی طور پہ فنکار ہیں, فیض صاحب کوئی پولیٹیکل مینیفیسٹو نہیں لکھ رہے ہیں, وہ شعر کہہ رہے ہیں. جیسے ونسنٹ وین گو نے سلیمہ آپا یلو اور گولڈن کلرز جو ہے اس کا زیادہ استعمال کیا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نیلے رنگ کا کیوں استعمال نہیں کیا. اب اس سے اسی طرح سے بات ہو رہی تھی, کچھ لوگ اسی پنجابی اور اس کی بات کر رہے تھے, تو کہہ لگے نہیں بھائی ہمارے آپ دیکھیں کچھ اثر ہے. مثلا انہوں نے اگزامپل دیا, انہوں نے کہا دیکھو کاسنی پازیب جو ہے, he said کاسنی پازیب comes directly from my پنجابی ایکسپیرینس. مطلب سیدھا انہوں نے کہا یہ تو ہے, یہ اردو میں نہیں آپ کو ملتا. تو میرے خیال میں وہ ایک شخص جو ہے جسوی زبان کلام ہے اس کا, لیکن وہ زندگی تو بھرپور ہے, اور وہ وہاں وہی کی ہے جہاں کی وہ ان کی مٹی ہے. جو میں نے جو ان سے ایک دفعہ کہا تھا, درد کی کاسنی ان کی ایک نظم ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک نظم ہے, ان سے کہا تھا کہ یہ آپ نے نہیں لکھی, یہ تو کسی پینٹر نے لکھی, اور وہ نظم ہے شام. اور میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی this is a painter's poem, it's not a poet's poem. And you know جس طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ ایک مندر ہے جس نے آفاق پھیلایا ہے, جیسے کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا پھرتا ہے جو خرابی کے بہانے کب سے, چاک ہر بام ہر در قدم آخر ہے, آسماں کوئی پروہت ہے جو ہر بام تلے, جسم پر رنگ ملے ماتھے پہ سندور ملے, سرنگو بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے, اس طرح ہے کہ پسے پردہ کوئی سائر ہے جس نے آفاق پہ پھیلایا ہے یوں سحر کا دام, دامن وقت سے پیوست ہے یوں دامن شام, جب اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیرا ہوگا, اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا. پیور ویژول, آسمان آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے, چپ کی زنجیر کٹے وقت کا دامن چھوٹے, دے کوئی سنکھ دہائی کوئی پائل بولے, کوئی بت جاگے کوئی سانولی گھونگٹ کھو. بہت خوبصورت. سلیمہ آپا, اس پہ تو بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن آخری حرف جو ہے وہ آپ پہ آتا ہے کہ کہاں کہاں جب آپ بچوں سے بات کرتی ہیں, ہم جیسے بچوں سے, روحانی جو فیض صاحب کے روحانی بچے ان سے بات کرتی ہیں, تو کہاں کہاں فیض صاحب نمودار ہو جاتے ہیں آپ میں؟ میرے خیال میں کیونکہ میں تمام عمر پڑھاتی رہی ہوں, تو شاید جہاں پہ وہ نمودار ہوتے ہیں وہ میں بہت کم, میرے خیال میں نے 50 سال پڑھایا, مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ کسی کو ڈانٹا ہو اپنی کلاس میں. کیونکہ مجھ سے جو نالائق سے نالائق شاگرد بھی جو ہے اس میں بھی مجھے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ بھی شاید کچھ گنجائش ہے, اور میرے خیال میں یہ شاید مجھے ورثے میں ملی ہے, یہ امید کی کرن کہ جہاں بہت ہی کوئی بیکار بھی ہوگا, مجھے کہا نہیں یہاں پہ کچھ ممکن ہے, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا ایوری ون از ریڈیمبل, اور تو اس وجہ سے کچھ میرے خیال میں مجھے صبر کی بھی عادت تھوڑی زیادہ ہے, اور وہ بھی شاید انہیں سے ملی ہے کہ بھی یوں ہی چلتا رہے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ دل جلاؤ جگر جلاؤ, بلکہ یہ کہ تھوڑی مقدار میں جان بہتر, اور غیبت بھی کم کرتی ہوں, تو کوشش کرتی ہوں کہ کروں. مگر یہ ضرور ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ رہ کے میرے خیال میں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید فیض سے جو کچھ ورثے میں ملا ہے اسی نے مجھے مجبور کیا کہ یہ میں کام کرتی رہوں, کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت ایک اطمینان ہوتا ہے, اور وہ رہتا ہے, وہ ساتھ رہتا ہے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.
اور آپ سب کو ایک فریم میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہت VIP سمجھ رہا ہوں ان 45 منٹوں میں. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں مزید بات کے لیے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.